أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیات کریمہ جن کی تلاوت ہم نے گزشتہ درس میں کر لی تھی اجتماعی طور پر، آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی ایک بڑی قباحت جادوگری یا جادو کرنے کے عمل کو ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کا محبوب مشغلہ ہے، اچھا اور پسندیدہ عمل ہے کیا کہ جادوگری کرنا، جادو سیکھنا، جادو کا عمل کرنا۔ میں نے اس کی وجہ یہ عرض کی تھی گزشتہ درس میں کہ جادو کو اس لیے وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک جادو دنیاوی ترقی کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے جادو کو وہ پسند کرتے ہیں۔ بہرحال جادو کی ابتدا جنات شیاطین سے ہوئی ہے اور اس کی ترویج اور اشاعت میں یہودیوں کا بڑا کردار ہے، اور پھر اس کو ایک اور ذریعے سے پھیلایا گیا اور وہ ذریعہ ہے ہاروت اور ماروت نامی دو کیریکٹر، دو کردار، دو لوگوں کا جن کے بعد اس جہان میں جو جادو کا عمل ہے وہ مزید بڑھ گیا اور مزید پھیل گیا۔ آیت کریمہ کے کچھ حصے کے حوالے سے بات گزشتہ درس میں ہو چکی تھی۔ آج عرض یہ کرنا ہے کہ ہاروت ماروت کون تھے، کیا ہوا، اور کیا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے کا یا قصے کا کیا سبق دینا چاہتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت، ان کو جاننے سے پہلے یہ سمجھیے کہ ایک وقت میں، ایک زمانے میں انسانوں کے درمیان گناہوں کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا، نافرمانی کا، اللہ کی طرف سے اللہ کے حدود کی جو ہے وہ پامالی کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھا، تو فرشتوں نے اللہ کے دربار میں ایک شکایتاً ایک بات کہی کہ پروردگار دیکھیں آپ کی مخلوق زمین پر کیا کچھ کر رہی ہے، اور اسی لیے شاید ہم نے کہا تھا کہ ہم تسبیح اور تقدیس کے لیے، آپ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، اس مخلوق کو بنانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کی منشا تھی، آپ کی غرض تھی، اب دیکھ لیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، جس مخلوق پر تم اعتراض کر رہے ہو اس مخلوق کے اندر میں نے کچھ قوتیں رکھی ہیں، کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ صلاحیتیں تمہارے اندر موجود نہیں ہیں۔ اگر تمہارے اندر بھی وہ صلاحیتیں موجود ہوں تو شاید تم بھی اس طرح کے جو ہے وہ فرمانبردار اور معصوم نہ رہو۔ تو فرشتوں نے اس بات پر تھوڑا سا تعجب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کا امتحان لیا جا سکتا ہے، یعنی کیا کسی کا امتحان لے لیا جائے؟ تو انہوں نے بطور آزمائش اور امتحان دو لوگوں کو پیش کیا، اور وہ دو لوگ فرشتے جو تھے، ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت تھا، یہ دونوں اللہ کے دربار میں پیش کیے کہ پروردگار ان میں وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں پیدا فرما دیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آیا ان کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں جو انسانوں کے اندر ہو رہی ہیں، یعنی یہ بھی نافرمانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمیں بھی پتہ چل جائے، ہمیں بھی تسلی اور اطمینان ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کے اندر اپنی قوت قاہرہ سے وہ صلاحیتیں پیدا فرما دی جو صلاحیتیں انسانوں کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں، یعنی قوت شہویہ، قوت غضبیہ، یہ جو
غصے کی قوت ہے، شہوت کی قوت ہے، اسی طریقے سے کھانے پینے کی قوتیں ہیں، یہ ساری چیزیں جیسے کہ انسان کو اوصاف ہے وہ چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ چنانچہ یہ چیزیں ان کے اندر منتقل فرمانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد، ان دونوں کو بابل شہر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے اس شہر میں بیچ دیا۔ یہاں کلدانیوں کی حکومت تھی، کلدانی ایک قوم تھی، ان کی حکومت تھی۔ اسی دوران یہ دونوں فرشتے زمین پر آئے انسانی صورت میں، اور بڑے عابد، بڑے زاہد، بڑے متقی، پرہیزگار تھے، اور لوگوں کا رجحان ان کی طرف اس لحاظ سے بہت زیادہ بڑھ گیا کہ لوگ ان سے دم، تعویذ وغیرہ یہ معاملات وغیرہ کروایا کرتے تھے، اور یہ بھی بہت ساری چیزوں میں پھونک مار دیا کرتے تھے اور اجاڑ کر دیا کرتے تھے۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھلا کر بھیجا۔ اب یہاں پر دو روایتیں ہیں، یہاں تک تو ایک ہی بات تھی، یہاں سے آگے دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو کا علم سکھا کر بھیجا اور بتایا کہ تم جا کر دنیا کو اس عمل سے روکو اور کہو کہ یہ جو عمل ہے یہ عمل اچھا نہیں ہے، برا عمل ہے، یہ جو جادو کا عمل ہے یہ کیا ہے؟ برا عمل ہے، ہمیں آتا ہے لیکن ہم بتائیں گے نہیں۔ اس سے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان جو ہے وہ جدائی پیدا ہو جاتی ہے، یہ لوگوں کے درمیان نقصان کا باعث ہے، لوگوں کے درمیان جھگڑوں کا باعث ہے۔ اس لیے اس چیز کو مت سیکھو اور اس پر مت عمل کرو اور اس کو مت اپناؤ، ٹھیک ہے۔ اصل ان کو اس لیے بھیجا گیا تھا، ایک روایت یہ ہے کہ جادو سکھا کر جو ہے وہ بھیجا گیا کہ آپ جادو کی کلمات سیکھ لو، اور ان کو سیکھنے کے بعد لوگوں کو کہو کہ ان اعمال کو، ان کلمات کو ادا نہ کرو، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ افتراق اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اسی پہلی روایت کو میں لے کر آگے بڑھتا ہوں، پھر دوسری روایت کو بعد میں عرض کروں گا۔ ہوا یہ کہ جب یہ زمین پر آئے تو اپنے تقوی، اپنے پرہیزگاری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے، لوگوں کے مرجع خلائق بن گئے اور لوگوں کا رجحان اس طرف ہو گیا۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آزمائش اور امتحان کا دور اللہ کی طرف سے شروع ہوا، اور آزمائش اور امتحان اس طرح ہوئی کہ ایک عورت جو ایک سواری پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ لڑکھڑائی اور اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا یا پردہ ہٹ گیا، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے یہ لوگ متاثر ہو گئے، کیونکہ انسانی خواص اور اوصاف ان کے اندر پیدا ہو چکے تھے۔ اب اس خوبصورتی کو دیکھ کر متاثر ہوئے تو انہوں نے اس سے تقاضا کیا کہ ہم آپ سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں آپ سے تنہائی میں ملاقات تب کروں گی جب میرے ساتھ موجود جو بچہ ہے اس کو تم قتل کر دو، ورنہ تو میرا راز فاش ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو کام ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، میں ملاقات کرتی ہوں۔ چنانچہ ملاقات کی تنہائی میں اس نے تو ملاقات کر کے اس نے کہا کہ آپ نے وہ پہلے والی شرط تو نہیں مانی، اب آپ ایسا کریں، بچے کو قتل نہ کریں، لیکن یہ شراب ہے اسے پی لیں، اس کا ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑی اچھی چیز ہے، بڑی مجرب چیز ہے، اس کو آپ پی لیں جی، اور اس سے بڑے لذیذ چیز ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس شراب کو پی لیا، اور شراب ام الخبائث ہے، ام الخبائث خباثتوں کی جڑ ہے۔ جب وہ شراب پی چکے تو شراب پی لینے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اسی بچے کو قتل کر دیا جس کے قتل سے پہلے انہوں نے انکار کیا تھا۔ دوسرا عمل انہوں نے یہ کیا کہ اسی عورت کے ساتھ غلط کاری کر دی، ٹھیک ہے، اور بدفعلی کر دی، غلط کاری کر دی، زنا کا ارتکاب کیا، اور زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد اب انہیں احساس ہوا کہ اوہو ہم نے تو بہت بڑا جرم کر دیا ہے، ہم تو آزمائش میں پورا نہ اترے۔ یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب تم نے چونکہ جرم کر لیا، گناہ کر لیا، اور تم امتحان اور آزمائش میں ناکام ہوئے، مطلب سزا دنیا میں چاہتے ہو یا آخرت میں؟ تو یہ جانتے تھے کہ چونکہ آخرت میں سزا بہت بڑی، بہت لمبی، بہت طویل اور بہت سخت ہے، اس لیے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں وہ سزا جو اس جرم کے بدلے میں دی جانی ہے وہ دنیا میں ہی دے دی جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کسی گہرے کنویں کے اندر الٹا لٹکا کر کے رکھ دیا ہے، اور قیامت تک یہ اسی حالت میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں ضمن ایک بات رہ گئی تھی، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہاں بات ختم ہو گئی۔ جو بات رہ گئی وہ یہ کہ اس عورت نے یہ کہا کہ اچھا آپ نے عورت لڑکے کو قتل نہیں کرنا، تو پھر ایسا کریں کہ مجھے ایک
کلمہ ہے، ایک اسم ہے، ایک نام ہے جو تم پڑھتے ہو اور پڑھ کر کے زمین سے آسمانوں میں چلے جاتے ہو، تمہیں بلندیاں مل جاتی ہیں، رفتیں مل جاتی ہیں، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ مجھے سکھا دو، اسم اعظم مجھے سکھا دو، ہاں جی، میں تمہیں وہ خواہش کو پورا کر لوں گی۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اسم اعظم سکھا دیا۔ اب جب اس عورت کے ساتھ انہوں نے جو بھی برائی کی، جس کی تفصیل میں عرض کر چکا، تو اس برائی کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ عورت تو چلی گئی اوپر، اسم اعظم پڑھ کر کے اوپر چلی گئی، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سریا ستارہ وہی ہے وغیرہ وغیرہ ذالک کا، لیکن بہرحال اس پہ بہت سارے اقوال ہیں، درست ہے یا غلط ہے، ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے زمین پر بھیجا تھا۔ یہ جو قصہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اس قصے کے حوالے سے جو ناقدین مفسرین ہیں وہ اس قصے کو اسرائیلیات میں سے سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصہ درست نہیں ہے، یہ قصہ درست، لیکن میں نے سنایا اس لیے کہ چونکہ مشہور ہے، شہرہ یافتہ ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ قصہ ایک مشہور ہے اس حوالے سے۔ تو اگر تو یہ درست ہے تو درست ہے، اور اگر یہ اسرائیلیات میں سے ہے تو پھر ہمیں اس پر بہت زیادہ پس و پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ درست ہے پھر یہ سوالات پیدا ہوں گے کہ فرشتوں نے کیسے بچے کو قتل کر دیا، فرشتوں نے کیسے جو ہے وہ اس طرح کا ارتکاب کر دیا۔ تو یاد رکھیے، اس طرح کے جو امور ہوتے ہیں یہ امور تکوینیات میں سے ہوتے ہیں، امور تکوینیہ ہوتے ہیں۔ امور تکوینیہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا، امور تشریعیہ میں انسان با اختیار ہوتا ہے، کرے یا نہ کرے۔ امور تکوینیہ میں انسان با اختیار نہیں ہوتا۔ تو فرشتے چونکہ مکلف ہوتے ہیں تکوینی امور کو بجا لانے کے، تو بچوں کو قتل کرنا یا بچے کو قتل کرنا یہ تکوینی امور میں سے تھا، انہوں نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے سامنے سورہ کہف میں آئے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے ایک بچے کو پکڑا اور گردن مروڑ دی، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بھی بڑا آیا کہ آپ نے ایک بچے کو جو ہے وہ بغیر کسی جرم کے قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے جو ہے وہ ایک بچے کو بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی غلطی کے آپ بچے کو پکڑا اور اس کی گردن کو کھود دی اور اس کو مار دیا، یہ تو کوئی اچھا عمل نہیں کیا۔ چنانچہ یہ تکوینی امور مختلف قسم کے واقعات کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان تھے انسانوں کے لیے۔ اب وہ آزمائش اور امتحان میں نے عرض کیا کہ دو روایتیں اس میں، جو بات اصل سمجھنے والی وہ دو، ایک روایت یہ ہے کہ ان کو جادو سکھلا کر بھیجا گیا کہ آپ جا کر لوگوں کو بتلائیں کہ یہ جو کلمات ہیں جادو کے یہ شرکیاں ہیں، غلط ہیں، ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو۔ ایک بات بھی ختم ہو گئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان کو جادو نہیں سکھایا گیا بلکہ ان کو درست کلمات سکھائے گئے، اچھے کلمات، درست کلمات، موحدانہ کلمات، صحیح العقیدہ کلمات سکھلائے گئے، اور ان کلمات کے ذریعے سکھانے کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ دیکھو، آپ میاں بیوی کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ جو دوسرا علم استعمال کرتے ہو اس کو استعمال نہ کرو، اس کو استعمال کرو۔ آپ لوگوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کرتے ہو نہ کرو، بلکہ اس کے مقابلے میں لوگوں کے درمیان پیار اور محبت پیدا کرو۔ آپ لوگوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑے پیدا کرتے ہو اس علم کے ذریعے سے، آپ اس علم کے ذریعے سے لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرو۔ اب دو علوم ہو گئے، ایک علم جس کو ہم کالا علم کہتے ہیں، دوسرا علم جس کو ہم نوری علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو اللہ تعالیٰ پہلی روایت کے مطابق ان کو اللہ نے کالا علم سکھلایا اور بتلایا کہ آپ لوگوں کو کہو کہ یہ علم مت سیکھنا، یہ علم مت سیکھنا۔ اور دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کالا علم نہیں سکھلایا، ان کو سکھلایا ہی نوری علم تھا، اور یہ بتلایا کہ لوگوں کو بتلاؤ کہ کالے علم کے بجائے نوری علم سیکھو اور اس کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہیں کسی کے بچھو کاٹنے کا مثال کے طور پہ دم کرنا ہے تو اس نوری علم کے ذریعے سے کرو، سانپ کے ڈسنے کا اگر دم کرنا ہے تو نوری علم کے ذریعے سے کرو، سب دم کرنا ہے تو نوری علم کے ذریعے سے کرو، میاں بیوی کے درمیان اتفاق اور اتفاق پہ اتحاد پیدا کرنا ہے تو نوری علم سے کرو، باپ بیٹے کے درمیان اگر آپس میں اتفاق پیدا کرنا ہے تو نوری علم کے ذریعے سے کرو۔ یہ تم نے کیا کالے علم کا سہارا لے کر کے تم نے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان اختلاف، اس سے کبھی بھی اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کالا علم نمبر ایک وہ ان کلمات پر شامل ہوتا ہے، مشتمل ہوتا ہے کہ جو کلمات شرکیہ ہوتے ہیں، کفریہ کلمات ہوتے ہیں، کالا علم انہی پر مشتمل ہوتا ہے۔
نمبر 2، کالا علم کرنے والے لوگوں کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، اور نمبر 3، کالا علم کرنے والوں کا مقصد غلط ہوتا ہے، اور نمبر 4، کالا علم جو لوگ کرتے ہیں اور جہاں کیا جاتا ہے لوگ بھی گندے ہوتے ہیں اور جگہ بھی گندی ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو نوری علم ہوتا ہے وہ کلمات بھی درست ہوتے ہیں، عقیدہ بھی لوگوں کا درست ہوتا ہے، لوگ اب پاک بھی ہوتے ہیں، جگہ بھی پاک ہوتی ہے، کوشش ان کی ہوتی ہے کہ باوضو ہو کر کے کریں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک کے یا احادیث مبارکہ کے متبرک کلمات کے ذریعے سے جو ہے وہ تعویذ یا دم وغیرہ کریں۔ اس لیے نوری علم کے ذریعے سے آپ یہ کام کیجئے اور کالے علم کے ذریعے سے نہ کیجئے، کیونکہ کالے علم کے ذریعے سے کبھی بھی اچھائی پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ برائی اور خرابی ہی پیدا ہوگی۔ تو یہ دوسری جو روایت ہے، اس روایت کو بہت سارے محققین نے ترجیح دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو جادو سکھا کر نہیں بھیجا تھا بلکہ نوری علم کے ساتھ بھیجا تھا، اور وہ نوری علم لے کر آئے دنیا میں۔ اب آزمائش کیسے ہوئی؟ آزمائش ایسے ہوئی، اس روایت کے مطابق آزمائش ایسے ہوئی کہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کو یہ کہنا کہ نوری علم سیکھو، کالے علم کو مت سیکھو، کالے علم کی طرف توجہ مت کرو۔ چنانچہ ایک وقت تک تو یہ نوری علم سکھلاتے رہے اور اس کی طرف لوگوں کو راجع کرتے رہے، لیکن ایک وقت کے بعد ان سے غلطی اور کوتاہی یہ ہوئی کہ انہوں نے خود نوری علم کی بجائے کالے علم کی طرف توجہ دے دی، اور یہ ان کی غلطی تھی، ان کی کوتاہی تھی۔ اس آزمائش میں یہ ناکام ہوئے اور اسی کی سزا اور اسی کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا کہ ان کو دنیا میں یہ سزا دے دی گئی، کیونکہ جادو بہرحال کفر ہے۔ جادو بہرحال پہلی روایت اس لیے قابل ترجیح نہیں ہے کہ جادو بہرحال کفر ہے، اور کفر کا ارتکاب کرنے والا آدمی وہ ابد الآباد ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ناکام ہو جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کفر اختیار کرنے والا دنیا کے اندر جو ہے وہ سزا پالے اور آخرت میں بچ جائے، نہیں۔ اس لیے پہلی روایت جو ہے وہ اسرائیلیات میں سے ہی لگتی ہے، دوسری روایت کو ترجیح دی جائے گی، اور دوسری روایت پر اعتبار کرتے ہوئے ہاروت اور ماروت کے اس قصے کو، اس واقعے کو جو ہم نے پہلے پڑھا وہ واقعہ اسرائیلیات پر ہی مبنی سمجھ کے۔ اسرائیلیات کا مطلب یہ ہے کہ جو یہود نے مشہور کر رکھا ہے، عیسائیوں نے مشہور کر رکھا ہے، یعنی مسلمانوں کی کتابوں میں یا مسلمانوں کے اہل علم کے مطابق یہ درست نہ ہو، کتابوں میں موجود ہو ان کی طرف سے لیکن خود ان کے مطابق یہ درست نہ ہو۔ تو اس لیے بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو قصہ ہے لڑکی کے ساتھ بدفعلی کا اور لڑکے کو قتل کرنے کا، شراب پینے کا، یہ سارا کا سارا قصہ جو ہے یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوری علم سکھا کر کے بھیجا، اور یہ نوری علم ہی سکھاتے رہے ایک عرصے تک۔ پھر رجحان یا ان کا بھی جو لگاؤ ہے وہ لوگوں کو دیکھ کر کے، جیسے کہتے ہیں ماحول سے متاثر ہو کر کے، انہوں نے نوری علم کے بجائے جو ہے وہ جو کالا علم ہے اس کی طرف جو ہے وہ ترجیحی یا اس کی طرف رغبت جو ہے اس کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاروت اور ماروت کون تھے اور واقعہ اور معاملہ کیا پیش آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کا یہ جو معاملہ ہے، یہ واقعہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیغام اور سبق کیا دینا چاہتے ہیں، کس بنیاد پر یہ واقعہ بیان کیا گیا؟ تو یہ واقعہ ان کا بیان کیا گیا ہے اس بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سبق اور یہ نصیحت دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے خواہ وہ مقربین میں سے ہی کیوں نہ ہوں، مقربین میں سے ہی کیوں نہ ہوں، برگزیدہ لوگوں میں سے کیوں نہ ہوں، وہ نافرمانی کی وجہ سے سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے ہمیں نافرمانی سے بچنا چاہیے، نافرمانی سے، یہ بنیادی طور پر سبق ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور ان بکواسات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا جو حکومت کی اساس اور بنیاد یہودیوں کے نزدیک سمجھی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی حکومت کی بنیاد ہی جادو پر ہے، اسی کے پیچھے پڑ گئے، یعنی اسی جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اللہ پاک فرماتے ہیں اور سلیمان نے کفر کی بات نہیں کی، یعنی مطلقاً کفر نہیں کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کے پیچھے وہ پڑے وہ کفر ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ جادو۔ تو جادو کفر ہے اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔
ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت۔ اچھا میں نے عرض کیا تھا کہ جادو دنیا میں پھیلنے کا ایک ذریعہ شیاطین جنات ہیں، اسی کا یہاں پر ذکر، اور دوسرا ذریعہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی۔ یہاں بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، ایک قول یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت فرشتے نہیں تھے، ہاروت اور ماروت فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، اپنے تقوی، اپنی پرہیزگاری اور اپنی بزرگی کی وجہ سے ان کو لوگ فرشتے سمجھتے تھے، حقیقت میں وہ فرشتے تھے نہیں، کچھ لوگوں کا یہ تھا، لیکن یہ خیال بھی درست نہیں ہے۔ جو اصل بات ہے وہ یہ کہ فرشتے ہی تھے، فرشتے ہی تھے، اور اللہ نے آزمائش اور امتحان اور ابتلاء میں انہیں مبتلا فرمایا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، یعنی ذریعہ آزمائش ہے، تم کفر میں مت پڑو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ کفریہ کام ہے، اس کام کو مت کرو۔ یہ دوسری روایت کے مطابق مفہوم ہوگا، اور پہلی روایت کے مطابق مفہوم یہ ہوگا کہ ہم جادو سکھلا کر بھیجے گئے ہیں، اس جادو کو تم مت سیکھو کیونکہ یہ کفر ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ جو بات جو میں نے اب ذکر کی ہے یہ زیادہ قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی، پہلے والی بات ہی زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ روحانی علم سکھلا کر بھیجا گیا اور بتلایا گیا کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ کفریہ ہے، فلا تکفر، اس کفر کو مت کرو، یہ کرو جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بس لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ یہ جو ترجمہ ہے یہ ترجمہ اسی قول کے مطابق لیا گیا اگر ان کو جادو سکھلا کر بھیجا گیا، ورنہ اس کا معنی یہ ہوتا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اگر لوگ ان سے ایسا نوری علم سیکھتے، ایسا عمل سیکھتے کہ جس عمل کو الٹا پڑھ کر کے وہ لوگوں کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں، یعنی قصور سکھلانے والوں کا نہیں تھا، قصور کس کا تھا؟ سیکھنے والوں کا، عمل کرنے والوں کا۔ اس کی مثال ایسے دیکھیں، ایک استاد نے اپنے بچوں کو کچھ سکھلایا ہو اور وہ سکھلایا بالکل درست ہو، سکھلایا بالکل درست ہو، اب وہی بچے جو درست بات سیکھ کر کے، مطلب سائنس کی ایک چیز اس نے سیکھی، ایک ضابطہ اور ایک اصول، ایک کلیہ سیکھا، اس سائنسی کلیے کے سکھانے کا مقصد بنیادی طور پہ استاد کا کیا تھا؟ اچھی چیزیں، پازیٹیو چیزیں، مثبت چیزیں بنائے، لیکن وہ ظالم جا کر کے اس سے منفی چیزیں بنا لے۔ اب اس میں سکھانے والے کا قصور ہے یا عمل کرنے والے کا قصور؟ عمل کرنے والے کا قصور ہے، سکھلانے والے کا قصور ہے۔ یہ سکھلاتے تھے اچھی بات، یہ سکھلاتے تھے درست بات، یہ سکھلاتے تھے اچھی چیز، لیکن وہ اس اچھی چیز کو اپنے انداز میں اس پر عمل کر کے، اس کو پڑھ کر کے، اس پر جو ہے وہ وظیفہ کر کے اس سے غلط نتائج اخذ کرتے تھے، غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی۔ تو میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے یہ علم نہیں سکھاتے تھے، یہ تو مطلقاً علم سکھاتے تھے، اس سے غلط مطالب اور غلط نتائج وہ اخذ کرتے تھے، غلط نتائج وہ اخذ کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر اب دیکھیں نا، کئی دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوائیاں بیمار کی بیماری کا علاج ہیں، لیکن اگر انہی دوائیوں کو آپ صحت مند آدمی کو، تندرست آدمی کو غلط انداز میں وہ ڈوز دے دیں، غلط انداز میں وہ دوائی دے دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہاں پر بیماری پھیل جائے گی، اور ایسی بیماری کے پیدا ہونے کا 100% امکان ہے کہ جو بیماری اس پورے خاندان میں نہ ہو۔ تو مسئلہ قصور دوائی کا نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ استعمال کا ہے، استعمال کرنے کے طریقے کا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ دیکھیے قرآن پاک کی بھی ایسی آیات ہیں، یا احادیث مبارکہ کی کلمات ایسے موجود ہیں، یا بعض اچھے کلمات ایسے ہیں جن کو ایک مخصوص طریقے سے پڑھنے سے، یا مخصوص عدد میں پڑھنے سے، یا مخصوص طریقے سے لکھنے سے اس کے جو نتائج اور اثرات ہیں وہ مثبت کے بجائے منفی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ہے تو آیت کریمہ، ہے تو حدیث سے ثابت شدہ کلمات، ہیں تو اچھے کلمات، لیکن ان اچھے کلمات کو، حدیث سے ثابت شدہ کلمات کو، یا
پڑھنے والے نے غلط طریقے سے پڑھا، غلط مقصد کے لیے پڑھا اور اس کو غلط انداز میں وظیفہ کیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس سے بجائے مثبت چیز حاصل ہونے کے منفی چیز حاصل ہوئی۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ قرآن پاک کو اللہ نے اس مقصد کے لیے اتارا ہے، نہیں، قرآن پاک اس مقصد کے لیے نہیں اترا، قرآن پاک کی آیت اس مقصد کے لیے نہیں اتری تھی۔ اس کو کسی نے اپنے تجربے اور اپنے عمل اور اپنے وظیفے کے نتیجے میں اگر اس سے غلط نتیجہ حاصل کر لیا ہے تو اس کا قصور ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لوگ ان سے سیکھتے تھے۔ کیا سیکھتے تھے؟ پہلی روایت کے مطابق جادو، اور دوسری روایت کے مطابق نورانی علم سیکھتے تھے، پھر اس نورانی علم کو اپنے انداز میں عمل کر کے ما یفرقون به بین المرء وزوجه، جس سے میاں بیوی کے درمیان میں وہ جدائی پیدا کر دیں۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ دونوں روایتوں کے اوپر صادق آتا ہے کہ اگر جادو کے ذریعے سے بھی انہوں نے کوئی نقصان پیدا کیا میاں بیوی کے درمیان یا لوگوں کے درمیان تو تب، اور اگر نورانی علم کو غلط استعمال کر کے بھی کوئی اگر نقصان پیدا کیا تو دونوں صورتوں میں اللہ پاک یہاں پر ایک موحدانہ ذہنیت اور عقیدے کی درستگی کے اعتبار سے ایک درست بات فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر جو نفع ہو رہا ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، یہ کسی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، کسی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجہ سے، اللہ کی عزت سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو چیزوں میں نقصان پیدا کر دیں، اللہ چاہے تو چیزوں کے اندر فائدہ پیدا کر دیں، اور چاہے تو نقصان اور فائدے کو اٹھا لیں، کوئی آدمی اس میں نقصان اور فائدہ خود پیدا نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ نفع اور نقصان حقیقتاً انسان کی طرف سے نہیں ہوتا، حقیقتاً اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں انسان اس کا سبب بنتا ہے، انسان اس کا سبب بنتا ہے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ بھی نہ دیتے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے سیکھنے کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے اختیار کے اعتبار سے نفع نہیں کما رہے تھے، نقصان ہی کما رہے تھے۔ اس کے نتائج اچھے دیکھیں۔ مقصد کیا ہے اس بات کو سمجھیے، اس بات کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے چوری کرنے کے لیے، گھر سے نکلتا ہے چوری کرنے، اور اس نے تمام طرح اسباب اختیار کر لیے، آخر میں چوری کا مال اس کے ہاتھ نہیں لگا، یا چوری بھی کر لی، مال لے کر نکلنے لگا، پکڑا گیا۔ اب ایمانداری سے بتائیے اس نے نفع کمایا یا نقصان؟ نقصان ہی ہر طرح سے نقصان ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ قدم اٹھے تو چوری کے لیے، عمل کیا تو چوری کا کیا، گناہ ہو گیا، گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دیا گیا، اب پھر پکڑا گیا تو مال بھی ہاتھ سے نکل گیا، نقصان ہی نقصان ہے نا۔ اللہ پاک یہاں پر یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ سیکھا، چونکہ نیتیں اچھی نہیں تھی، مقاصد اچھے نہیں تھے، تو سیکھنے کے نتیجے میں، غلط مقصد کے نتیجے میں وجہ سے ان کو نقصان ہی ہوا، فائدہ کوئی نہیں ہوا، چاہے اس کے اثرات مرتب ہوں یا نہ ہوں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو سکے یا نہ ہو سکے، باپ بیٹے کے درمیان جدائی ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ بات کی بات ہے، لیکن جس مقصد کے لیے انہوں نے سیکھا اس مقصد کے اندر اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ نقصان ہی تھا، فائدہ کوئی نہیں تھا۔ جیسے کہ کوئی آدمی دینی علم حاصل کرتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، تفسیر حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، مقصد اس کا کیا ہے کہ میں دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مولوی کہلاؤں، بہت بڑا خطیب اور واعظ کہلاؤں، یا دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں سے میں مناظرے کروں اور مناظرے کر کے میں جیتوں، اور میری واہ واہ ہو میری۔ اگر اس کا مقصد یہ ہے تو پھر دیکھیے اس نے کام تو اچھا کیا، بظاہر کام تو اچھا کیا، لیکن چونکہ اس کا مقصد غلط تھا تو اس نے نفع نہیں کمایا، نقصان ہی نقصان کمایا۔ وہ بعد میں مناظرے جیت سکے یا نہ جیت سکے، اس کو شہرت ملے یا نہ ملے، اس کو کوئی نام ملے یا نہ ملے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے لیے نقصان اور گھاٹا ہی اپنایا ہے، اس نے فائدہ، یہی مطلب یہاں پر ہے کہ انہوں نے اس سیکھنے کے نتیجے میں نقصان اٹھایا، فائدہ کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہ بات بڑی زبردست ہے، اس طرح غور سے سنیے۔ فرمایا اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی جادو اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ کیا کہا ہے؟ جانتے تھے۔
آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری چیز تھی. وہ چیز کیا تھی؟ جادو وغیرہ ہو رہی. ٹھیک ہے، فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو جانتے. اب بات پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ برا ہے، اور جب انہوں نے کر لیا تو اللہ پاک کہتے ہیں کاش کہ یہ جانتے. تو بات بظاہر تضاد ہے نا، بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جانتے تھے کہ یہ بری چیز ہے، اور آخر میں کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ جانتے ہوتے ایسا نہ کرتے. تو یہ بظاہر تضاد ہے، تو حقیقت میں یہ تضاد نہیں ہے. یہ دیکھیے میں اس کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ایک آدمی اپنے گھر میں اپنے والد کے سامنے اونچی اونچی بول رہا ہے، اور ایسے انداز میں بول رہا ہے کہ جو دیکھنے والے کو بڑا ہی بدتمیزانہ انداز، گستاخانہ اور بے ادبی کا انداز معلوم ہوتا ہے. اب وہ دیکھنے والا اس بیٹے کو سمجھاتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے، مطلب نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے تجھے پتہ نہیں تیرا باپ ہے؟ تو نہیں جانتا کہ تیرا ابو ہے؟ یا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے والد محترم؟ اب یہ جو بات وہ کر رہا ہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرا باپ ہے، یا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے والد صاحب ہیں؟ یہ بات وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس کو صرف احساس دلانے کے لیے کر رہا ہے، ورنہ وہ تو جانتا ہے کہ میرے والد ہیں. لیکن یہ احساس دلانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ کاش کہ تجھے اپنے والد کے والد ہونے کا مرتبہ معلوم ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا. جانتا تو ہے کہ یہ تیرے والد ہیں، لیکن تو اس مرتبے کو پہچان نہیں سکا. یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے علم تو تمہارے پاس ہے، علم تو تمہارے پاس ہے کہ یہ جادو سیکھنا برا ہے، لیکن کاش کہ تم اس کے نقصان کو اور اس کے انجام کار کو بخوبی جانتے ہوتے، اس پر تمہیں یقین ہوتا تو تم کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتے. یعنی یقین تمہارا نہیں ہے، علم تمہارے پاس ہے. اور آج بھی اس دور کے اندر ہمارے پاس علم بہت ہے، یقین نہیں ہے. یقین نہ ہونے کے نتیجے میں ہمیں مجبوراً اپنے کاؤنٹر پر لکھ کر لگانا پڑ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن یہی جملہ میں اپنے دل میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا مالک اپنے دل میں اتارنے کے لیے یہ بات تیار نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے بھی کہ میں غلط چیز دھوکے کے ساتھ لوگوں کو کھلا رہا ہوں، غلط چیز لوگوں کو دھوکے کے ساتھ بیچ رہا ہوں. یعنی یہ میں اپنے لیے نہیں سوچ رہا، میں سوچ رہا ہوں ہر اس آدمی کے لیے جو کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے لیے میں نے سامنے لکھ کر لگا دیا اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی حرکت ایسی مت کرنا کہ جو چوری چکاری کی ہو، میرے مال کو مت اٹھانا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی اس کے لیے تو میرا سبق اور پیغام ہے، لیکن خود میرے لیے نہیں ہے کہ میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، اس میں دھوکہ دہی بھی کر رہا ہوں، میں اس میں فراڈ بھی کر رہا ہوں، قسمیں بھی اٹھا رہا ہوں اپنے کاروبار میں. وہاں مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا، کیا یقیناً دیکھ رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ علم تو اس دنیا میں بہت زیادہ ہے، لیکن عمل اور یقین نہیں ہے. اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے پاس علم تو ہے لیکن یقین نہیں. گویا تم جاہل ہو، گویا تم جاہل ہی ہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لاتے یعنی یقین رکھتے اور پرہیزگاری کرتے، اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا. کون؟ یہودی. لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ وہ اس سے واقف ہوتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما.